ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ایس ایس دینیات سینٹر۔ ایس ایس دینیات سینٹر میں آپ کا خیر و مقدم ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 3۔ تختی نمبر 1 اور 2 کو ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھایا ہے، جس میں ہم نے بتایا ہے کہ حروف تہجی کو مفرد اور مرکب کی شکل میں کیسے پڑھے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے مخارج کیا ہے۔ تو اگر آپ حروف تہجی کو مفرد اور مرکب کی شکل میں پہچانتے ہیں اور ان کے مخارج کو جانتے ہیں تو آپ اس سبق پہ بنے رہیں۔ اگر آپ نہیں پہچانتے ہیں تو پہلے ان دونوں ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات، یعنی حروف تہجی پہ حرکات لگا کر پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زبر زیر پیش، یعنی یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور دوسری بات جو بتائی گئی ہے جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اکثر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ابتدائی طور پہ ہی ہم غلط پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ الف زبر آ، با زبر با، ایسے ہم کھینچنے لگتے ہیں۔ ایسے کھینچ کر پڑھنے سے ہماری ابتدا جو ہے پروننسیشن اور ہمارے مخارج اور عربی پڑھنے کے جو تلفظ ہے وہ شروع میں ہی ہمارے غلط ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھتے بڑھتے ہم قرآن مقدس کو بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ تو یہ شروع میں ہی قاعدے میں انہوں نے بتا دیا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے۔ اب جلدی کیسے پڑھیں؟ تو آئیے میرے ساتھ پڑھیے۔ الف زبر ا، الف زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت۔ اب اتنا بھی جلدی نہ پڑھیں کہ جھٹکے میں ادا ہو، اور اتنا بھی لیٹ نہ کرے کہ اس پہ با الف زبر با سننے میں لگے۔ تو نارملی انداز میں میرے ساتھ مشق کریں۔ الف زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، حا زبر ح۔ جب ان حروف کو آپ پڑھیں تو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ جب مخارج کی ادائیگی کے ساتھ آپ ان حروف کا مشق کریں گے تو یقیناً آپ کی زبان بیٹھ جائے گی، اور آگے آپ کو پڑھنے میں اور مزہ آئے گا، اور آپ کے مخارج جب درست ہو جائیں گے اور مشق اچھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ آگے کے قرآن مقدس کی آیتیں آئیں گی، اور پھر آگے قرآن مقدس جب آپ شروع کریں گے تو اسے بھی پڑھنے میں بڑا خوبصورت اور اچھا لگے گا، آپ کو پڑھنے میں بھی اور سننے والے کو بھی۔ تو شروع میں ہی مخرج پہ خاص دھیان دیں، پروننسیشن پہ دھیان دیں، تلفظ پہ دھیان دیں، ادائیگی پہ دھیان دیں۔ دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر ر۔ اس کو ہم را نہیں پڑھیں گے، را تھوڑا سا پر انداز میں پڑھیں گے۔ را زبر ر، را زبر ر، زا زبر ز۔ اچھا، ان تمام حروف کو ادا کرتے وقت یہ زا، ذال، اس کے بعد ضاد اور ظا، 4 حروف جو ہے اس میں فرق پیدا کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ذال، ذال زبر ذ،
ذال زبر ذ، را زبر را، اور یہ ہے زا زبر ز، زا زبر ز، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، شین زبر ش، شین زبر ش، صاد زبر ص، صاد زبر ص. پھر سین اور صاد میں تمیز پیدا کرے. یہ سین زبر س ہے، یہ صاد 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 کی جو آواز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مثل سٹی کی ہوتی ہے، سٹی کی طرح ہوتی ہے، سٹی جس طرح نکالتے ہیں. تو سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا. پھر طا اور تا میں فرق پیدا کرے کہ تا کی طرح طا ادا نہیں ہوگا، تا تھوڑا سا پتلا اور باریک ادا ہوگا، اور طا تھوڑا موٹا اور پر ادا ہوگا. طا زبر طا، زا زبر ز، عین زبر ع. ہمیں سے اکثر لوگ یہ کرتے یہ ہے کہ عین اور الف زبر آ اور عین زبر آ دونوں کو ایک ساتھ ہی پڑھتے، ایسے پڑھتے ہیں، جبکہ آ ہے اور یہ آ ہے، آ. عین کا جو مخرج ہے وہ حلق سے نکلتا ہے، حروف حلقی میں یہ عین آتا ہے، تو اس میں بھی فرق پیدا کرے. الف زبر آ، عین زبر ع، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، چھوٹی کاف زبر کا. اس کو چھوٹی اس لیے کہا کہ یہ مشہور ہے اور اس میں فرق بھی پیدا کرنا ہے کہ یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے، یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے. لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر ی، یا زبر ی. اب ان حروف تہجی کو آپ حرکت لگا کر اگر آپ نے پڑھ لیا، مشق کر لیا، تو اب ان حروف تہجی کو مرکب کی شکل میں حرکت لگا کر آپ کو مشق کرایا جائے گا. جیسے پہلے 2 سبق میں آپ نے اگر پڑھا ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ پہلے حروف تہجی مفرد کی شکل میں آپ کو پہچنوایا گیا، پھر مرکب کی شکل میں بغیر حرکت کے آپ کو پہچنوایا گیا. اب سبق نمبر 3 میں حروف تہجی حرکت لگا کر آپ کو پہچنوایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا. اب حروف تہجی کو پھر مرکب کی شکل میں حرکت لگا کر آپ کو پہچنوایا جا رہا ہے. تو آپ اسے پڑھیں، مشق کریں میرے ساتھ. اب اس کو مشق کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ نے حروف تہجی کو اوپر پڑھا ہے حرکت لگا کر، سیم وہی پروسیس ہے، لیکن اس میں ہجے کر کے اس کا متن بنانا ہے، اس کو رواں کرنا ہے. تو پڑھیں، دال زبر د، را زبر را، را. یہ 3 حروف ہے نا، تو اس کو ہم 2 پارٹ میں بانٹ دیں گے. 2 حروف کو ایک ساتھ اور اخیر والے حروف کو پھر بعد میں ہجے کریں گے، اور پھر تینوں کو ملا کے پڑھیں گے. دال زبر د، را زبر ر، در در در، سین زبر س، درس درس، واو زبر و، دال زبر د، ود ود. اس کو ہم ودا نہیں پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، چونکہ یہیں شروع میں آپ کو بتا دیا گیا کہ زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے، تو آپ کو ان میں بھی کھینچنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. ود، عین زبر ع، ودع ودع، درس ودع. اب آگے پڑھیں، عین زبر ع، عین زبر ع، با زبر ب، عب عب، دال زبر د،
عبد عبد کاف زبر کا سین زبر سا کس کس با زبر ب کسب کسب دال زبر د خا زبر خ دخ لام زبر ل دخل دخل با زبر ب لام زبر ل غین زبر غ بلغ با زبر ب لام زبر ل بل غین زبر غ بلغ واو زبر و جیم زبر ج وج دال زبر د وجد 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 سین زبر س جیم زبر ج دال زبر د سجد سجد. اب ایک بار بغیر ہجے کے رواں کر کے متن کر کے اسے پڑھیں. آپ پڑھے میرے ساتھ ایک بار مشق کر لیں. جب آپ کو ہجے کرنے آ گیا، چونکہ یہ آسان ہے ہجے کرنا، سب پہ زبر ہے اور زبر لگا کے ہی سب پہ پڑھنا ہے، تو آپ متن ایک بار مشق کر لیں. درس ودع عبد کسب دخل بلغ وجد سجد. آج کے لیے یہ اس سبق میں اتنا ہی. باقی آگے کا سبق پڑھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو آگے کے سبق کا ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، مل سکے، اور ہمارے ویڈیو پہ بنے رہے. کوشش کرے، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ناظرین، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے بھی مخارج درست نہیں ہیں اور آپ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، تو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.